بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان ایک تحریک انصاف کے رہنما کی حیثیت سے ایک طویل یعنی 1.5 سے 2 سال کے عرصے سے وہ جیل کے اندر ہیں، اور ان کے بارے میں جو غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں، ان کے بارے میں جو کچھ بھی ہمارے رہنما یا ہمارے حکمران باتیں کرتے ہیں، وہ سب کی سب ان کے لیے مثبت کے بجائے منفی پہلو سامنے لاتے ہیں۔ عمران خان کی اس وقت یہ جو ہے متنازع جو چیزیں ہیں وہ بالکل اپنی جگہ بجا ہوں گی، لیکن جو ہمارے حکمرانوں کا رویہ ہے، مطلب ان دنوں یہ سنا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو گزشتہ 24 دنوں سے ان کو کسی سے ملنے نہیں دیا گیا، بہن سے بھی نہیں ملنے دیا گیا، اور جو ان کے دیگر افراد ہیں ان سے بھی یعنی رہنماؤں سے بھی نہیں ملنے دیا گیا، وکیلوں سے بھی نہیں ملنے دیا گیا، اور اس کی وجہ سے ایک یہ تصور جو ہے تحریک انصاف کے رہنماؤں کے سامنے یہ آیا کہ شاید عمران خان کو انہوں نے ہسپتال پہنچا دیا ہے، یا عمران خان کو جو ہے وہ جو ہے ان پر کوئی ان کی جان کو خطرہ ہے، جس کی وجہ سے یہ عام لوگوں سے ملاقات نہیں کرا رہے۔ پارٹی کے کارکنان اور ان کی بہنیں جو ہیں وہ بار بار ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اڈیالہ جیل بھی جاتے ہیں اور واپس کر دیا جاتا ہے۔ گزری جمعرات کے دن عمران خان کے لیے ایک جو ہمارے سامنے ایک چیز آئی وہ یہ تھی کہ عمران خان سے ملنے کے لیے خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی صاحب، وہ تشریف لے کے گئے اور انہوں نے جیل کے اندر جانے کی کوشش کی، مگر جیل کے اندر ان کی جو ہے ملاقات نہیں کرائی گئی۔ یہ ایک عجیب سی جو صورتحال پیدا کی گئی ہے، جس کے بعد اب یہ سمجھتے رہے کہ عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ روز بروز نیچے آ رہی ہے، لیکن اس کے برعکس اس کی پاپولیرٹی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کے کارکنان کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، اور نہ صرف یہ کہ اس کی اپنی پارٹی سے لوگ جو ہیں اس میں مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ جو دیگر پارٹیاں ہیں، جو جماعت اسلامی ہے، مسلم لیگ نون ہے، اور پیپلز پارٹی کے لوگ بھی اب رفتہ رفتہ عمران خان کی حمایت میں سامنے آ گئے ہیں۔ یہ ساری صورتحال، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ کچھ ایڈیٹران بھی جو اخبارات کے ہیں، اخباری کارکنان بھی اور اخباری صحافی بھی، وہ سب بھی اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں۔ یہ الگ بات کہ ان کی انتظامیہ کو جو ہے عمران خان کے بارے میں خبریں نہیں لگانے کی اجازت ہوتی، اور وہ نہیں لگاتے۔ یہ 22-23 دن کا 24 دن کا جو عرصہ تھا، آپ ذرا اس 22-23 دن کے دوران یہ بھی دیکھ لیں کہ اس دوران ایسی کون سی بات ہو گئی تھی جس کی وجہ سے عمران خان کی بہنوں کو اور سہیل آفریدی صاحب جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کو بھی ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ تو یہ ایسا جو گھپ اندھیرا اور سرخ سبیرا جو کہانیاں چل رہی ہیں، تو اس سے نہ انتظامیہ کو نہ ہی حکومت کو کوئی فائدہ ہے، نہ انتظامیہ اس سے آگے بڑھے گی، اور نہ ہی خیبر پختونخوا کے عوام کو جنہوں نے عمران خان کو منتخب کیا، ان کے وزیر اعلیٰ بھی وہاں پہ کام کرتے ہیں، اس کو انہوں نے جو ہے نا بالکل عمران خان سے ملاقات کرنے نہیں دے رہے، جس کے باعث پورے جو وہاں کا جو اسٹرکچر ہے وہ بند ہو کے رہ گیا۔ اس ساری صورتحال سے کی روشنی میں اچھا ایک بات میں آپ کو یہ بتاؤں، عمران خان کے بارے میں یہ بھی افواہ اڑائی کہ ان کی انتہائی نازک طبیعت خراب ہو گئی ہے، حالانکہ ان کو معمولی سے بخار ہوا تھا، جو موسمی بخار آپ دیکھ رہے ہیں ہر گھر میں ہی چل رہے ہیں، ان کو معمولی بخار ہو گیا تھا۔ اس بخار کے بعد جو ہے وہ اب صحت مند بھی ہیں، اور اس وقت جو معلومات حاصل ہو رہی ہیں ان کے بارے میں مختلف ذرائع سے، وہ یہ ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ صحت مند ہیں بلکہ کھانا وغیرہ بھی اطمینان سے کھا رہے ہیں۔ اور عمران خان کی اب آپ کو میں ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ وہ لوگ جو عمران خان کے مخالف ہوئے ہیں یا جو حکمرانی کر رہے ہیں، ان سے میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ بھائی جو عمران خان جو بات کر رہے ہیں، کیا وہ نواز شریف کو قصہ کہانیاں نہیں بتا رہے؟ وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں۔ ابھی ایک دن پہلے جو عمران خان کے
بارے میں تو انہوں نے شاید کہا یا نہیں کہا نواز شریف نے، لیکن نواز شریف کا یہ بیان سامنے آیا کہ نہ صرف یہ کہ جو سیاستدان ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے یا ان کو سزائیں دی جائیں، بلکہ ان کے سہولت کاروں کو بھی بہت شدید انداز سے اور ان کا احتساب کیا جائے اور سہولت کاروں پہ بھی الزامات لگائے جائیں۔ یقینی اس سے پہلے بھی آپ لوگ جب یہ ہماری جو اتحاد ہوا تھا پیپلز پارٹی کا اور نیا اتحاد جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ہوا تھا، اس وقت بھی عمران خان نے اور عمران خان برسر اقتدار تھے اس وقت بھی جو یہ ہمارے نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے جو ہے وہ باجوہ صاحب، قمر جاوید باجوہ صاحب کے خلاف اور جو ہے وہ اسی طرح کے دیگر افراد کو بھی انہوں نے نام لیے تھے جو انتہائی غیر ضروری تھی، اور اس کے بعد ہی اس بات کا شاید طے کیا گیا یا اس بات کو حتمی شکل دی گئی کہ کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس سے پہلے جو ہے وہ جنرل مشرف صاحب کے خلاف بھی کارروائی کرتے رہے ہیں اور ان کو کورٹ میں بلانے کے لیے جو ہے ان پر جو ہے دباؤ ڈالتے رہے ہیں، اور جنرل راحیل شریف صاحب نے ان کو اس پہ جو ہے رہائی دلائی اور وہ ملک سے باہر گئے جہاں انہوں نے اپنا علاج بھی کرایا۔ لیکن نواز شریف صاحب اب کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا صرف سہولت کاروں کو یا صرف سہولت حاصل کرنے والوں کو یہ سزا دی جائے؟ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب آپ پر جو الزامات تھے آپ عمران خان کے اوپر کیوں ڈال رہے ہیں؟ آپ پر جو الزامات تھے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ وہ صحیح تھے یا غلط تھے، اور اس کو ثابت کریں عوام کے سامنے، کیونکہ آپ کے لیے ضروری اس لیے ہے کہ عوام کے آپ نمائندے بنتے ہیں۔ آپ کی بیٹی جو ہے پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن اب آپ نے جب یہ بات چھیڑ دی ہے کہ جناب سہولت کاروں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، ان کے خلاف بھی قانون کے مطابق جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے، تو بتائیے کہ اس وقت جو صورتحال سامنے ہے عمران خان کی، تو آپ کا جرم کیا تھا؟ آپ اپنا جرم بھی تو بتائیں نا کہ مجھے اس جرم میں وہ کیا تھا، اور کیا ویسے ہی الزامات جو ہے عمران خان پہ لگائے جا رہے ہیں؟ تو یہ ایسی صورتحال نہیں ہے جو عمران خان جیسی شخصیت، عمران خان کی جو شخصیت ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ جتنی دن تک آپ ان کو جیل میں رکھتے رہیں گے ان کی شہرت میں، ان کی عزت میں اور ان کی پارٹی کے ووٹرز میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور اس کے بغیر جو ہے وہ آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ لہٰذا اور خدا نخواستہ یہ الگ بات ہے کہ جو ابھی ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اس میں عمران خان کے لوگوں کو شکست کا سامنا رہا ہے، لیکن یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو انتخابات ہوتے ہیں ہمارے اور آپ کے ووٹوں کا کیا سے کیا حشر کیا جاتا ہے، وہ تو ہم اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ جو کراچی میں تھی اس کو کسی بھی پولنگ اسٹیشن سے 200 سے زیادہ ووٹ نہیں ملے، لیکن آج ان کے 18 ارکان اسمبلی، قومی اسمبلی، وہ جو ہے اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ چھوڑ دیں، لیکن جب عوام کا دھارا آئے گا سامنے، جب عوام جو ہے وہ اپنے آپ کو آگے اور پیچھے دیکھتی رہے گی کہ کیا ہو رہا ہے، یہ بات کسی کا تصور میں گمان میں نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بالکل درست ہے کہ اسٹیٹ کی پاور کو اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا ہے اور اللہ کے رسول نے بھی بتایا ہے کہ اس سے ٹکرانا بے انتہا مشکل اور انتہائی دیوانہ پن ہوتا ہے، لیکن جو لوگ اس سے ٹکرا جاتے ہیں وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں، ناکام بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھ لیں کہ اگر اسٹیٹ کی پاور بہت بڑی طاقت ہے تو اسی طرح اسٹریٹ کی پاور جو ہے وہ اسٹریٹ میں ہی لوگوں کو لا کر کھینچتی ہے، اور اگر اس سلسلے میں کچھ دیکھنا ہے یا اس سلسلے میں آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو وہ بنگلہ دیش میں دیکھ لیں۔ شیخ حسینہ واجد بہت بڑی توپ تھیں، لیکن وہ نہ جانے کیوں جب بنگلہ دیش سے بھاگیں تو صرف اس لیے بھاگیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ توپ کے گولے میں لوگ رکھ کر کے اڑا دیں، ہے نا۔ تو یہ ساری صورتحال ہم اس بات پہ ایک مرتبہ پھر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں اس اختلاف سے، سیاسی اختلاف سے عالمی سطح پہ پاکستان کو جو نقصان ہو رہا ہے وہ مجھ سے زیادہ ہمارے حکمران جانتے ہیں، ہماری سیاسی پارٹیاں جانتی ہیں۔ لہذا وہ ایسی جو اختلافات ہیں
اس میں نہ پڑیں. اور دوسری بات جو یہ ہے کہ اگر یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی نا، کوئی اچھی اور کوئی بڑی بات تو نہیں تھی نا کہ آپ نے اپنے آپ کو تحفظ دینے کے لیے دستور میں تبدیلی کر لی، لیکن دوسروں کو جو ہے آپ بغیر کوئی وجہ بتائے ہوئے جو ہے وہ جیل میں بھی رکھ لیں. اس پوری صورتحال سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اس سے ملک کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. ہاں نقصان تو ہو رہا ہے، وہ آپ بھی جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. لیکن ایک اور بات میں بتاتا چلوں کہ یہ ساری جو ہماری جو آواز ہے اور ہماری جو ساری تقاریر ہیں اور ہمارے سارا یوٹیوب کا جو ہے کمال ہے کہ یوٹیوب ہمیں اس بات کا موقع بھی دیتی ہے. یوٹیوب ہمیں اس ساری صورتحال کو سنبھالنے کے لیے، ساری صورتحال پہ کام کرنے کے لیے، ساری صورتحال کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے ہمیں موقع بھی فراہم کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں یوٹیوب کے شکر گزاری کے ساتھ آپ ساتھیوں سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.